حیرانگی کی بات ہے کہ اس وقت لڑکا بھی اپنے رشتے کی بات خود نہیں کیا کرتا تھا، بڑے کیا کرتے تھے۔ اور اب تو اللہ ہمیں معاف کرے کہ کورٹ سے فون کرتی ہے بیٹی کہ پاپا ہم نے یہ کر لیا، اور ابا کہتا ہے کہ اچھا بیٹا 2-3 مہینے گھر پہ نہیں آنا، اس کے بعد آ جانا۔ یہ حالت ہو گئی۔ یہاں سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک رسم بنا لی گئی، کچھ نہیں پتہ چلتا کہ کسی مسلمان کی ہو رہی ہے یا کسی اور کی ہو رہی ہے، ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں ساری ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جب حق مہر کی بات آتی ہے تو وہ جو شرعی حق مہر اور وہ چند 100 روپے آج کے اس دور میں بناتے ہیں۔ تو بہرحال جب سب خاندانوں نے کہا کہ اب اتنا ہی ہو سکتا تھا، مزید نہیں ہو سکتا، تو اس وقت پھر یہ ٹھیک ہے، اب اس کی تعمیر نو کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوست نفیسہ نے کہا کہ آپ اجازت دیں، میں اسی لڑکے کے ساتھ آپ کی شادی کی کوشش کرتی ہوں۔ تو نفیسہ گئیں اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات شروع کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ کرنے والی بات ہے، نہیں، آپ میرے چچا، میرے جو گارڈین ہیں نا، ان کے ساتھ بات کریں۔ یعنی حیرانگی کی بات ہے کہ اس وقت لڑکا بھی اپنے رشتے کی بات خود نہیں کیا کرتا تھا، بڑے کیا کرتے تھے، اور اب تو اللہ ہمیں معاف کرے کہ کورٹ سے فون کرتی ہے بیٹی کہ پاپا ہم نے یہ کر لیا، اور ابا کہتا ہے کہ اچھا بیٹا 2-3 مہینے گھر پہ نہیں آنا، اس کے بعد آ جانا۔ یہ حالت ہو گئی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوک دیا کہ یہ آپ میرے ساتھ بات نہ کریں، میرے سرپرست جو ہیں میرے چچا ابو طالب، ان سے آپ بات کریں۔ نفیسہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے بات کی، تو انہوں نے کہا اچھا میں مشورہ کروں گا پھر بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور یہ بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً یہ ارشاد فرمایا کہ چچا آخر ہیں تو وہ ہمارے خاندان کی، ان کا ہمیں خیال تو رکھنا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سمجھ گئے کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں، آپ ایگری ہیں۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اپنے باقی بھائیوں سے بات کی، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کی فیملی کے ساتھ بات چیت چلی، دونوں فیملیز کی کمبائن میٹنگ ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت جو بھی ایک رواج بنا ہوا تھا اس کے مطابق پہلا نکاح یا پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے حضرت خدیجہ کو حق مہر میں 5 اونٹ دیے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھوڑے سے عرصے میں اتنا پیسہ کما لیا تھا کہ 5 اونٹ حق مہر میں آپ دینے کے قابل تھے۔ اور یہاں سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک رسم بنا لی گئی، کچھ نہیں پتہ چلتا کہ کسی مسلمان کی ہو رہی ہے یا کسی اور کی ہو رہی ہے، ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں ساری ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جب حق مہر کی بات آتی ہے تو وہ جو شرعی حق مہر اور وہ چند 100 روپے آج کے اس دور میں بناتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، شریعت نے کوئی اس میں فکسیشن نہیں رکھی ہے۔ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اصول یہ ہونا چاہیے کہ لڑکی والے لڑکے کی استطاعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہ ڈالیں، ڈیمانڈ نہ کریں، اور لڑکے کی جو گنجائش ہے وہ اس میں بخل نہ کریں۔ دونوں کی باہمی رضامندی سے جو طے ہو جائے وہ شرعی حق مہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اونٹ حق مہر میں دیے، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان 3 بچوں کو وہ شفقت دی کہ وہ اپنے سگے باپ وہ بھول گئے۔ کہنے کو اس طرف الفاظ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے چل کے ہم بیان کریں گے حضرت زید کا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت اور محبت دینے کا جو انداز ہے دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو اس طرح شفقت دی، حضرت خدیجہ کے مال کو امانت سمجھ کے کس طرح سنبھالا، اور حضرت خدیجہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل فری ہینڈ دیا کہ جو چاہیں جس طرح چاہیں خرچ کریں،
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیانتداری کے ساتھ ان کے مال کی حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، بڑھایا کاروبار کے ذریعے، اور اپنی پوری محنت، شفقت، محبت سب اس میں صرف کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے ہی اولاد عطا فرمائی، ایک بیٹا جو ابراہیم نام آتا ہے ماریہ قبطیہ سے، جو باقی قاسم، عبداللہ جن کا دوسرا نام طیب بھی بعض جگہ پہ ذکر ہوا، طاہر نام، اور قاسم سے تو آپ کی کنیت ہی ابوالقاسم بنی۔ اسی طرح زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، 4 بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے دیں۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات طیبہ میں جو اگلا بڑا مشہور واقعہ آتا ہے وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کا آتا ہے۔ شادی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ اب بیت اللہ کی تعمیر نو کا جو معاملہ آیا، یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال تھی۔ کعبہ کی چھت نہیں تھی، بارش کا پانی اندر جاتا تھا، اور سائیڈوں کا بھی جو ہے پانی آ کے دیوار کے ساتھ رک جاتا تھا، تو دیواریں بوسیدہ ہو گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ اٹھایا، اپنے چچاؤں سے بات کی، اور پھر باقی لوگ بھی اکٹھے ہوئے، میٹنگ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیش تھے کہ خانہ کعبہ کی وجہ سے ہمیں دنیا والے عزت دیتے ہیں، اور دیواروں کی جو حالت ہو گئی ہے، اگر کوئی دیوار از خود گر گئی تو ہماری بہت بے عزتی ہوگی کہ اتنے بڑے قبائل اور اتنے مشہور لوگ اور یہ اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ تو اس پر سب نے اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ بناتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں اس کو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کچھ مشورے دیے جو سب نے بڑی خوشی کے ساتھ قبول کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چونکہ اللہ کا گھر ہے، لہٰذا اس کی تعمیر میں اپنے خون پسینے کی جو محنت مشقت سے جو چیز حاصل ہوگی وہی خرچ کی جائے گی، کوئی غلط پیسہ۔ اب حلال حرام کا لفظ تو ہم نہیں استعمال کرتے کہ اس وقت یہ اصطلاحات ابھی نہیں تھیں، لیکن بہرحال کامن سینس سے بہت ساری چیزوں کو اچھے لوگ غلط ہی جانتے تھے۔ ایون کہ زنا، گانا بجانا یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ مطلب ہے کہ سود اور یہ ساری چیزیں، ان سب کو، چوری چکاری، اس کو بھی لوگ برا سمجھتے تھے۔ تو بھی اس طرح کا جو بھی پروفٹ یا انکم ہے یا آمدنی ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں نہیں خرچ ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیا اور سب نے اس پر اتفاق کیا، اور اس کے بعد سارے خاندانوں نے اپنی اپنی تیاری شروع کر دی۔ بڑا مشکل جو کام تھا وہ ایک ہی تھا کہ پہاڑ موجود تھے لیکن پہاڑ بڑے سخت، ان کو توڑ کر پھر مستطیل شکل کی برکس بنانا، پتھر بنانا، یہی ایک مشکل کام تھا۔ باقی چھت تو کھجور کے درختوں کے کاٹ کے وہ ڈالنی تھی، اور سیمنٹ اور یہ ماربل وغیرہ تو اس وقت ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو بہرحال جب سب خاندانوں نے کہا کہ اب اتنا ہی ہو سکتا تھا، مزید نہیں ہو سکتا، تو اس وقت پھر یہ ٹھیک ہے، اب اس کی تعمیر نو کرتے ہیں۔ پھر کیسے تعمیر شروع ہوئی اور پھر کس طرح مکمل ہوئی، یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات کرتے ہیں۔